الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وقال تعالی فی موضع آخر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کے خاطر یہاں پر جمع فرمایا، اور دین کی باتیں کہنے اور سننے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ معزز خواتین، جیسے جیسے ہم لوگ قیامت کے قریب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، جیسے جیسے دنیا کے اندر زمین میں بھی اور دنیا کے اطراف و اکناف میں بھی، خصوصاً ہندوستان وغیرہ میں جو فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، اس فتنوں سے یہ اندازہ بالکل لگایا جا سکتا ہے کہ اب قیامت دور نہیں رہی، بالکل قریب آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیدا ہونا ہی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور پوری دنیا کے اندر آپ کے دین کا پھیل جانا، اور آپ کی امت کے اندر، آپ کی امت میں حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہونا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ اندازہ لگاؤ کہ یہ دنیا ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ختم ہونے کے قریب جو فتنے اٹھنے والے ہیں، جو حادثات ہونے والے ہیں، دنیا کے اندر جو انقلاب ہونے والا ہے، یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ قیامت کے قریب فلاں فلاں فتنے ظاہر ہوں گے، اور اس فتنے سے بچنے کا کیا ذریعہ ہوگا، اس فتنے سے بچنے کا کیا راستہ ہوگا، اللہ کے رسول نے یہ بھی تعلیم ہمیں فرما دی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ فتنے کو کیسے پہچانے۔ کوئی آدمی دین کا فتنہ لے کر اٹھ رہا ہے، کوئی اسلام ہی کا انکار کر رہا ہے، کوئی اسلام کے اندر، دین کے اندر شک و شبہات پیدا کر رہا ہے، کوئی دین کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ دین تو صحیح ہے، لیکن میں جس مسلک پر چل رہا ہوں، میں جس مسلک کے ساتھ، جس فرقے کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہ میرا صحیح فرقہ ہے، صحیح مسلک ہے۔ اس لیے ایسے مسلک اور فرقوں کے پیچھے لوگ پڑھ کر یا تو دین کو ختم کر دیے ہیں، دین کے احکامات کو ختم کر دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ختم کر دیے ہیں، تو اندازہ لگاؤ کہ جو لوگ فتنوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور وہ فتنوں کو حق سمجھنے لگتے ہیں اور اس فتنوں میں رہ کر فرقے بنانا شروع کرتے ہیں، اندازہ لگاؤ یہ لوگ فتنوں میں گھر چکے، اور فرقے بنا کر انہوں نے اللہ کو بھی ناراض کیا، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور کے اندر جو فتنے اٹھنے والے ہیں، اس فتنوں سے نمٹنے کے لیے کچھ آداب بیان کیے، کچھ احادیث، کچھ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جس کی وجہ سے ہم اس سے رہنمائی لیں گے، ان باتوں سے رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں گمراہیت سے بچ جائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کی موت متعین ہے،
اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کر موت کے درمیان کی زندگی، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اگر اس نے حق راستے کو پا کر حق راستے پر چلا، ہدایت پر رہا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجئے۔ کن لوگوں کا راستہ ہمیں بتائیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھلائیے جن لوگوں کو آپ نے انعام عطا فرمایا ہے۔ اور کون سا راستہ ہمیں نہیں چاہیے؟ ہم روزانہ مانگتے ہیں لیکن معنی اور ترجمے پر غور نہیں کرتے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، جن پر آپ غصہ ہوئے ہیں، ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ اور جو لوگ بھٹک چکے ہیں، کسی اور چیز کو وہ دین بنا لیے ہیں، کسی اور طریقے کو انہوں نے دین بنا لیا، کسی اور فرقے میں داخل ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو دیندار سمجھا اور دین بنا لیا، وہ گمراہ ہونے والے لوگوں کے راستے پر بھی ہمیں نہیں چاہیے، وہ راستہ بھی نہیں چاہیے، بلکہ وہ راستہ چاہیے جس راستے پر چلنے سے آپ نے انعام عطا فرمایا۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ یہ 5ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، بس یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام عطا فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے انعام عطا فرمایا؟ من النبیین، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، شہید لوگ ہیں، شہداء ہیں، صالحین اور نیک لوگ ہیں۔ تو اب یہ نیک لوگ وحسن اولئک رفیقا، یہ کیا بہترین ہی دوست ہیں۔ تو معزز خواتین، اندازہ لگاؤ کہ جن راستے پر چلنے سے اللہ نے انعام عطا فرمایا، اس میں ایک نبیوں کا طبقہ ہے، ایک صدیقین کا طبقہ ہے، ایک شہداء کا طبقہ ہے، ایک نیک صالح لوگوں کا طبقہ ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی وجہ سے انعام عطا فرمایا۔ اگر ہم بھی ان کے طریقے پر چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی حق والوں میں شمار فرمائیں گے۔ ورنہ تو آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں دین کو بگاڑ کر اور دین کی غلط ترجمانی کر کے لوگوں میں، مسلمانوں میں کنفیوز پیدا کر کے کہ تمہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، تمہیں جو سجدہ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، تمہیں جو کھڑا ہونے کا طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، عورت ایسا ہونا چاہیے، مرد ایسا ہونا چاہیے، عورتیں آ کر مردوں کی طرح نماز پڑھنا چاہیے، عورتوں کے یہ نماز میں ایسا ہے ویسا ہے، اس طرح کے غلط سلط باتیں بتا کر لوگوں کے اندر کنفیوژن بنا کر وہ اپنے فرقوں کی دعوت دینے والے، اپنے فرقوں میں شامل کرنے والے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ حق کو پالنے والے گھر بیٹھے یوٹیوب چینلوں پر بیٹھ کر یا واٹس ایپ میں رہ کر کوئی آدمی حق معلوم کرنا چاہے تو حق معلوم نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی کوشش نہ ہو، جب تک کہ اس کے اندر جد و جہد کا جذبہ نہ ہو، اس وقت تک کوئی آدمی یوٹیوب پر بیٹھ کر بیان کرنے والے، یوٹیوب پر بیٹھ کر واٹس ایپ میں یعنی گروپ بنا کر لوگوں کو شامل کر کے گمراہی کی طرف دعوت دینے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو اپنے اپنے فرقے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے فرقے کے اندر آ جاؤ۔ ان لوگوں کو کچھ ایسے احادیث بیان کر دیتے ہیں جس احادیث کا نہ اس کی تشریح معلوم ہے، نہ اس کا مطلب معلوم ہے، نہ اس کا معنی معلوم ہے، یہ حدیث کس موقع پر اللہ کے نبی نے کن صحابہ کے سامنے بیان فرمائی ہے یہ کچھ بھی پتہ نہیں، بس حدیث کو دکھا دیتے ہیں، لوگوں کو اپنے فرقے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا کر کے صرف سوالات کر کے کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں۔ جب مرد بھی عورتیں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، ادھر دیکھو تو انہوں الگ بولتے ہیں، ادھر دیکھو تو انہوں الگ بولتے ہیں، کون سا دین صحیح ہے، کون سا راستہ صحیح ہے؟ اگر ایسا کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی کنفیوژن میں اپنے دین ہی کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جاتے 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 کفر میں مبتلا ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو معزز خواتین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ واٹس ایپ میں کوئی اور جگہ بیٹھ کر
گمراہیت کو پھیلانے والوں کی باتیں نہ سنیں، بلکہ جو لوگ آپ کے خیر خواہ ہیں، جو لوگ آپ کو اجتماع میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے لیے اتنا انتظام کیے ہیں، اور یہاں ہر اتوار آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، اندازہ لگاؤ جو آدمی اتنی گراؤنڈ لیول کے اعتبار سے محنت کر رہا ہے، اور کچھ ایسے دجال جھوٹ بول کر اپنی طرف مائل کرنے والے واٹس ایپ پر بیٹھ کر، واٹس ایپ کے گروپوں میں بیٹھ کر، یوٹیوب کے گروپوں میں بیٹھ کر لوگوں کے اندر گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، تو اندازہ لگاؤ اگر ان کے پیچھے چلے جاؤ گے، آج ہمیں یہاں رہنا ہے، مدن پلی میں ہے، ہندوستان میں ہے، اگر آپ مر جائیں گے یا ہم مر جائیں گے، آپ کی جنازے کی نماز یوٹیوب میں بیٹھ کر گمراہی پھیلانے والے آ کر نہیں پڑھائیں گے، آپ کو کھانا دینے والے وہ لوگ نہیں رہیں گے، آپ کو کفن دینے والے وہ لوگ نہیں رہیں گے، قبر میں اتارنے کے لیے ہم سب کو یہیں کے علماء رہیں گے، یہیں کے علماء رہیں گے، یہیں کے لوگ رہیں گے، اور نماز جنازہ پڑھنے والے یہیں کے لوگ رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حق اور باطل کی پہچان کیسے کی جائے، حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ انہوں نے حق کو پانے کے لیے کیسی کیسی جد و جہد کیے، اور آخر کو انہوں نے حق کو پا لیا، اور اتنی مشقتیں برداشت کیے اللہ کے نبی کے دین کو قبول کرنے کے لیے کہ وہ حق راستے پر آ جائے۔ تو معزز خواتین، صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سنے ہوں گے، بہت بڑے صحابی ہیں، اور ان کا نام تو عبداللہ تھا، اور وہ اپنے آپ کو ابن الاسلام کہتے تھے، یعنی میں اسلام کا بیٹا ہوں، اگر اسلام نہ ہوتا تو میں گمراہی پر رہتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ پیدا ہوئے وہ فارس تھی، ملک فارس کے رہنے والے، اور وہاں پر پورا ماحول یہ تھا، آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی لوگ تھے۔ مجوسی کے گھر میں حضرت سلمان فارسی کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے۔ اب اندازہ لگاؤ آدمی جس فرقے کو ماننے والا ہے، اس فرقے کے گھر میں کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اسی فرقے کے فالو ہو کر چلتا ہے۔ تو آگ کی پوجا کرنے والے کے گھر میں حضرت سلمان فارسی پیدا ہوئے، اور ان کے بھائی بھی تھے، اولاد بھی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی سے فرمایا، سلمان تم اپنے اسلام لانے کا واقعہ ذرا بیان کیجئے کہ آپ نے کیسے اسلام لایا، کیسے تم ملک فارس سے مدینے تک پہنچ گئے۔ تو میرے عزیز خواتین، اللہ نے جو فرمایا ہے حق کو پانا ہے، دین حق کو پانا ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کو پانا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں ہمارے راستے میں، کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو ہمارے راستے بتلا دیں گے۔ محنت ہی نہیں ہے گھر بیٹھے ٹی ویوں پر، یوٹیوبوں پر دین کسی کے پاس آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مرد اور عورت اپنے آپ کو قربانی دے کر کسی ایسے بندے یا بندی کی طرف جائے جس کے پاس دین ہو، جو شریعت کا پابند ہو، جو متقی آدمی ہو، تہجد گزار آدمی ہو، اس کے معاملات صاف ہو، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہو، برائیوں سے روکتا ہو، اور لوگوں کا خیرخواہ ہو، لوگوں کو سچا علم دیتا ہو، لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہو،
قرآن کا صحیح مفہوم ان کو بیان کرتا ہو، حدیث پڑھاتے ہو اور حدیث کا صحیح مفہوم ان کے سامنے پیش کرتا ہو، اور اپنے اسلاف کے طریقے پر چلتا ہو، اس لیے کہ اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسلاف نبی کے طریقے پر چلے، نبی اللہ کے وحی پر چلے، گویا اسلاف کوئی اپنا نیا دین، ہمارے بزرگان دین کوئی نیا دین نہیں پیش کیے، بلکہ نبی کے تابع ہو کر چلے، نبی اللہ کے وحی کے تابع ہو کر چلے، گویا یہ سارا سلسلہ نبی تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنے دین کو حاصل کریں، حق راستے کو حاصل کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی حق راستے پر پہنچا دیں گے۔ ورنہ گھر بیٹھے ان کی بات سن لیے، فلاں گروپ میں یہ میسج آ گیا وہ دیکھ لیے، فلاں گروپ میں سوال ہوا وہ سوال سن لیے، اور دوسرے مسلمانوں کے اعمال پر انگلیاں اٹھانے لگے، سوالیں کرنے لگے۔ اندازہ لگاؤ کہ یہ سوالیں کرنے والے بنی اسرائیل تھے ایک زمانے کے اندر، جو اپنے نبی کے سامنے بیجا سوالیں کرتے تھے اور لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا کرتے تھے۔ جب لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا کرتے تھے، وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غلط دین کی طرف لوٹ جاتے تھے، مجوسیت کی طرف لوٹ جاتے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے کے فرقے میں داخل ہو جاتے تھے اور کسی اور فرقے میں داخل ہو جاتے تھے۔ جب ایسے کنفیوژن پیدا کرنے والے لوگ رہیں گے تو حق پر رہنے والے لوگ بھی پھر جائیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی فرقے میں پیدا ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ آگ کی پوجا کرتا تھا، اور اس گاؤں کے اندر جو ملک فارس کے اندر قصبہ جے، ایک گاؤں ہے جے نامی قصبہ، ایک قصبہ ہے، وہاں پر میری پیدائش ہوئی، اور میرا باپ پورے گاؤں کا چودھری تھا، بڑا آدمی تھا، اور ہمارے یہاں آگ جلائی جاتی تھی اور پورے قوم کے لوگ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ اس آگ کو کبھی بجھنے نہ پائے، ہمیشہ یہ آگ جلتی رہے۔ اس لیے کہ آگ کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، آگ کے سامنے جا کر یہ دعائیں کرنے لگے، آگ کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانے لگے، آگ کے سامنے جا کر انہوں نے آگ کو اپنا نفع دینے والا اور نقصان دینے والا یہ سمجھ چکے تھے۔ اس لیے میرے باپ آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی تھے، اور میں بھی آگ کی پوجا کرتا تھا، ہمارے گاؤں کے سارے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور میرے باپ نے مجھ سے اتنی محبت تھی، میرے باپ کو کسی اور اولاد سے اتنی زیادہ محبت نہیں تھی، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے جتنی محبت تھی، اسی طرح میرے باپ کو مجھ سے اتنی محبت تھی۔ کہیں مجھے باہر جانے کے لیے نہیں دیتا تھا میرا باپ، اور مجھے قائد کر کے رکھتا تھا، جیسے لڑکیوں کو گھروں کے اندر رکھا جاتا ہے، پردوں کے اندر رکھا جاتا ہے، اس طریقے سے مجھے بھی گھر کے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا، اور بہت ہی حفاظت کرتا تھا میری۔ کبھی میں باہر چلے جاتا تو میں شام ہونے سے پہلے، میرا باپ تاکید کر دیتا تھا کہ شام ہونے سے پہلے تم گھر کے اندر آ جانا چاہیے، تو میں اسی وجہ سے میں اپنے باپ کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا باپ آگ کی حفاظت کے لیے مجھے رکھتا تھا کہ آگ کہیں بجھ نہ پائے، اور ہمارے یہاں کھیتی باڑی تھی۔ ایک مرتبہ کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے میرے والد نے بھیجا کہ فلاں کھیتی کے اندر اناج کتنا باہر کاٹ کر رکھیں، ذرا نگرانی کرنے کے لیے مجھے میرے والد نے بھیجا۔ تو میں کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے جب باہر نکلا تو میں راستے میں جاتے ہوئے، جیسے ہمارے اس زمانے کے اندر مسجدیں ہیں، جیسے آپ لوگ یہاں پر دین کے خاطر دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس طرح وہ زمانے کے اندر عبادت گاہیں ہوتی تھی، اور وہ زمانہ ایسا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اس وقت چلتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اس وقت چلتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے علماء موجود تھے۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میرا ایک ایسے عبادت خانے کی طرف میرا راستہ گیا، تو اندر ایک بیان چل رہا تھا، ایک مولانا، ایک عالم صاحب بیٹھ کر بیان کر رہے تھے، عیسائی مذہب کے رہنے والے۔ ان کا بیان ہوا اور وہ نماز پڑھنے لگے۔
تو اندازہ لگاؤ کہ عیسائیت کے اندر بھی نمازیں تھیں، 2 وقت کی نمازیں. تو ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ مجھے بڑا اچھا نظر آنے لگا، بڑا اچھا لگا کہ بھائی نماز بڑے اچھے، یہ ہماری عبادت سے، یہ ہم لوگ آگ کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس سے یہ ان کا دین بڑا بہترین دین ہے کہ یہ لوگ کتنا بہترین طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. معزز خواتین، آج نہ عورتیں نمازوں کی پابند ہیں، نہ مرد نمازوں کے پابند ہیں. قبر میں اللہ کو کیا جواب دیں گے پتہ نہیں. نماز سے غفلت، قرآن کریم کی تلاوت سے غفلت. کسی عورت کے پاس ہمارے محلے کے اندر 100% میں سے 99%، 90% گھرانے اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، بلکہ 90% اسلام سے خالی ہے. ہمارے گھریں دین سے خالی ہیں. تو معزز خواتین، یہ بڑے افسوس کی بات. نمازیں نہیں، قرآن نہیں، 24 گھنٹے ٹی وی کا دیکھنا، سیریلوں کا دیکھنا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. دین کی طرف جب بلایا جاتا ہے، مدرسے کی طرف کسی کو بلایا جاتا ہے، اجتماع کی طرف کسی کو بلایا جاتا ہے، اندازہ لگاؤ کہ اعلان سب کے لیے کتنے عورتیں یہاں پر جمع ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری. اور یہ عورتیں سمجھ بیٹھے ہیں، مرد سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. لیکن آپ کو 2 سال پہلے پتا چل گیا کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. موت آنے پر عورت کو بھی دنیا سے جانا ہے، مرد کو بھی جانا ہے. ہم اپنی خبر کو بھول چکے ہیں، اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں. معزز خواتین، میں ان کے پاس بیٹھ گیا. اب جا کر بیٹھنے کے بعد ان کے علماء سے، عیسائی علماء سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کا کون سا مذہب ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں. اب ان کے قوم کے اندر تو عیسائیت نہیں ہے، آگ کی پوجا کرنے والے زیادہ لوگ ہیں. تو حضرت سلمان نے پوچھا اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا ملک کے شام کے اندر ہے. اب میرے دل کے اندر بات بیٹھ گئی کہ ہمارے ایک گھٹیا مذہب سے یہ مذہب کتنا کی بہترین ہے. میں ان سے باتیں کرتے کرتے، میرے والد نے کہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے تو گھر کو واپس آ جانا چاہیے. اب میری باتیں کرنے میں دیر لگ گئی، میں واپس ہونے میں دیر لگا دیا. اب میرا باپ انتظار کر رہا تھا. جب میں واپس ہوا تو میرے باپ نے پوچھا کہ کیوں دیر لگا دی؟ میں نے سارا واقعہ بیان کیا اور میں نے کہا کہ وہ عیسائی مذہب ہمارے اس مجوسی مذہب سے کتنا کی بہتر ہے. تو میرے باپ نے ڈانٹا اور کہا کہ دیکھ بچے، ہم لوگ مجوسی ہیں، ہمارے باپ دادا آگ کی پوجا کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جیسا کہ آج کل لوگ بولتے نہیں، ہمارے باپ دادا فاتحہ خوانی کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا 11ویاں کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا رجب کے کنڈے کر رہے تھے ہم بھی کر رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ مسلمان کے پاس قرآن ہے، مسلمان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. یہ سب چھوڑا کر خالی باپ دادا، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر جا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا جیسے کرتے آ رہے تھے ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں. جس طرح وہ لوگ دلیل پیش کر رہے تھے، آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان یہ بھی بدعات کے کاموں میں ملوث ہو کر یہی پیش کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے باپ دادا کے فالو ہو کر چل رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ بھی کہا کہ ہمارے باپ دادا اسی کی پوجا کر رہے تھے تو تم بھی اسی کی پوجا کرنا چاہیے، یہی مذہب ہمارے لیے بہتر ہے. تو میں نے نہیں مانا اور میں نے اصرار کیا کہ ابا جان یہ عیسائی مذہب تمہارے اس مذہب سے بہتر ہے. تو میرے باپ کو شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گاؤں کا چودھری ہوں، گاؤں کا بڑا آدمی ہوں، اگر میرا بیٹا اگر مذہب تبدیل کر لیا، میرا بیٹا ہمارے مجوسیت کو چھوڑ دیا تو پھر میرے لیے خسارہ ہو سکتا ہے. اس لیے میرے باپ نے کیا کیا، میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دیا، یہ کہیں نہ جا سکے. لیکن میرے دل کے اندر عیسائی مذہب گھر کر چکا تھا، میں حق کے تلاش میں تھا. تو میرا حال کچھ دنوں کے بعد میں نے چپکے سے ان عیسائی علماء کے پاس ایک بات بول کر بھیجا،
اگر تمہارے پاس کوئی ملک شام کو جانے والا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دے دینا کہ میں ملک شام کو یہ عیسائی مذہب حاصل کرنے کے لیے ضرور چلا جاؤں گا۔ اندازہ لگاؤ، حق کو پہچاننے والے ایسے ہوتے ہیں، حق تک پہنچنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ آج کل واٹس ایپوں کی بربادی، واٹس ایپ کے اندر عورت بھی واٹس ایپ استعمال کرتی ہے، مرد بھی واٹس ایپ استعمال کرتا ہے، اور واٹس ایپ کے اندر جھوٹے دجال بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب کے اندر جھوٹے دجال بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، احادیث پیش کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ گروپ بنا دیے، 100 عورتوں کا گروپ بنا دیے، اس 100 عورتوں میں بڑی بڑی جھوٹی عورتیں بٹھا دیا جاتا ہے ان گروپوں کے اندر، اور تم سوال کرو، میں سوال کا جواب دیں گی، اور میرے پاس یہ ریفرنس ہے، میرے پاس یہ حوالہ ہے، ہم بخاری کو ماننے والے، ہم مسلم کو ماننے والے، ہم فلاں کتاب کو ماننے والے، اس طرح یعنی قرآن کے بعد سب سے زیادہ درجہ بخاری کا ہے، تو شاید ان کو آج معلوم ہوا، شاید بخاری کے سلسلے میں، مسلم کے سلسلے میں، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی، ابن ماجہ کے سلسلے میں آج معلوم ہوا کہ یہ کتابیں سیاہ ستہ میں سے ہیں۔ ہمارے مدارس کے اندر تو 100 سال سے یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ محض ان کا کام یہ ہے کہ گروپ بناؤ، عورتوں کو اس کے اندر شامل کر دو اور دھوکہ دے ڈالو، سوال پہ سوال کرو، کنفیوژن میں ڈال دو۔ یہ لوگ نہ علماء سے تعلق رکھتے ہیں، نہ عوام کو علماء سے تعلق رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ سب عورتیں اور مردیں سب کو اپنا مرید بنا کر رکھ لے رہے ہیں۔ انہوں جیسا بولے ویسا سننا، انہوں جو چیز بولے وہی حق ہے، دوسرے لوگ ناحق ہیں۔ تو معزز خواتین، بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلوا بھیجا۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ملک شام سے قافلہ آیا ہوا تھا۔ اب ان لوگوں نے مجھ تک خبر پہنچا دی، تو میں نے کیا کیا، اس ویڈیو کو توڑ کر میں اس قافلے میں جا کر شامل ہو گیا۔ یہ قافلہ ہمارے ملک فارس سے نکل کر ملک شام میں داخل ہوا۔ ملک شام میں ایک ایسے گاؤں کے اندر داخل ہوا، وہاں جا کر میں تحقیق کرنے لگا کہ یہاں کون بڑے عالم ہیں۔ اسی لیے تئی لگا کر یوٹیوب چینلوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے والے یہ عالم نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے ایسے ہی سوٹ گیٹ پہلے کا کو بردر کے نام سے فلاں بردر، یہ بردر وہ بردر بول کو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یوٹیوب میں اچھے چھائے ہوئے ہیں، نہ ان کے سر پر ٹوپیاں ہوتی ہیں، انگریزوں کی طرح سوٹ ڈال کر آ جاتے ہیں، اور وہ بھی دین بات کرنے لگتے ہیں۔ انجینئر بھی دین بات کرنے لگتا ہے، ڈاکٹر بھی دین بات کرنے لگتا ہے، حالانکہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر گھٹنے ٹیک کر اس نے دین حاصل نہیں کیا۔ اب اسی کی وجہ سے یہ لوگ اپنا فرقہ بنا چکے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ اس گاؤں کے اندر کون بڑا عالم ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی بہت بڑا عالم ہے۔ میں اس عالم کے پاس گیا اور کہا کہ میں ملک فارس کا رہنے والا، میرے خاندان، میرا سارا گاؤں آگ کی پوجا کرنے والا ہے، بس میں نے آپ کے علماء سے سنا ہے کہ عیسائی مذہب بڑا حق مذہب ہے، میں آپ کے مذہب کو سیکھنا چاہتا ہوں، حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کے پاس کچھ دن ٹھہر کر آپ کے دین کو سیکھ کر میں آپ کے دین پر عمل کرنے والا بن جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سلمان وہاں پر رہ گئے کئی سال تک، لیکن معلوم ہوا کہ جو بڑا عالم تھا وہ لوگوں کو بڑا فراڈ تھا، آدمی وہ عالم بڑا فراڈ تھا، لوگوں کو تو صدقہ خرچ کرنے کا حکم دیتا تھا، جب لوگ اس کے سامنے لا کر پیسہ جمع کرتے وہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اس نے ہنڈیاں تیار کر رکھی تھی، وہ ساری ہنڈیوں میں وہ اپنا پیسہ ڈال کر رکھ دیتا تھا۔ لوگ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے لا کر پیسہ دیتے تھے، صدقہ کا پیسہ، لیکن یہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے بجائے ہنڈیوں میں ڈال کر رکھ دیتا تھا۔ میں نے اس کے کرتوت کو دیکھ کر میرے دل کو بڑا برا لگا کہ کتنا غلیظ آدمی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا عالم کہہ رہا ہے۔ تو اب اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا،
یہاں تک کہ اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ بعد میں میں نے لوگوں کو حق بتا دیا کہ یہ فراڈ آدمی ہے، یہ آ کر غلط آدمی ہے، اس نے سارے لوگوں کے پیسے اس 7 انڈیوں کے اندر جمع کر کے رکھا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، اتنا فراڈ ہمارے ساتھ کیا، اتنا دھوکہ کیا، تو اس کو سولی پر چڑھا کر پتھر سے مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کی جگہ پر ایک اور عالم کو انہوں نے بٹھا دیا۔ میں اس عالم صاحب کے پاس رہا، میں کہتا ہوں کہ وہ عالم ایسے نماز پڑھتے تھے، میں نے ان کے نماز پڑھنے کا اندازے کو بڑا اچھا میرے دل کو معلوم ہوا، بڑے اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے۔ میں ان کے پاس رہ کر بہت کچھ حاصل کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس رہ کر میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، لیکن آپ دنیا سے چلے جا رہے ہیں، آپ کے بعد کون سا ایسا عالم ہے جو مجھے صحیح رہنمائی کرے؟ تو معزز خواتین اندازہ لگائی، یہ کسی عوام کے پاس جا کر علم نہیں حاصل کر رہے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین حاصل نہیں کر رہے، بلکہ عالموں کے پاس جا رہے، اس لیے کہ علماء کے پاس ہی، علماء ہی مدرسے میں بیٹھ کر 15 سال اپنے استادوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ٹائی لگا کر سوٹ پہننے والے نہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیے، بلکہ انگریزی میں ترجمہ پڑھ لیے، انگریزی میں قرآن اور حدیث کا ترجمہ پڑھ لیے۔ جو آدمی انگریزی میں نیٹ میں قرآن اور حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا تو کیا وہ آدمی دین کو سمجھ جائے گا؟ تو پھر انگریزی میں بہت ساری کتابیں ہیں، ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں آپ، خالی کتابیں پڑھ لو، ڈاکٹر بن جاؤ، دیکھیں گے۔ آپریشن کرنے کا طریقہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، انجیکشن ڈالنے کا طریقہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو آج تک کیوں صرف کتابیں پڑھ کے آدمی ڈاکٹر نہیں بنا؟ کیوں ہاسپٹلوں کے اور یعنی ڈاکٹروں کے کالج کو جا کر کیوں پڑھا جاتا ہے؟ لاکھوں کا پیسہ خرچ کر کے ڈاکٹروں کے پاس جا کر علم کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ تو اس لیے کہ جو استاد کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے وہی معتبر ہوتا ہے، جو نیٹ میں بیٹھ کر، جو آن لائن سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ ایسا ہی رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کے سینے سے صحابہ نے علم حاصل کیا، صحابہ کے سینے سے تابعین نے، تابعین کے سینے سے تبع تابعین نے، یہ سلسلہ آج تک رہا۔ آج بھی کئی لاکھیں مدرسے ہیں پوری دنیا کے اندر، طلبہ اپنے استادوں کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کسی ڈاکٹر کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں۔ 15 سال ماں باپ کی قربانی دے کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے والے علماء کے لیے آج یہ گھٹیا لوگ آ کر بدنام کر رہے ہیں کہ یہ علماء صحیح نہیں بول رہے ہیں، حق نہیں بول رہے ہیں، تم ہمارے فرقے میں آ جاؤ۔ ہمارے فرقے میں تو یعنی ٹوپی نہیں رکھنے والا، سوٹ پہننے والا بھی دین کو بتانے والا ہوتا ہے۔ اور عورتوں کے ذریعے سے، آن لائن عورتوں کے ذریعے سے تقریریں کروائے جا رہے ہیں، بیان دلوائے جا رہے ہیں۔ عورت اگرچہ کہ نقاب اوڑھ کر اتنے زوردار انداز میں آ کر بیان کر رہی ہے۔ تو معزز خواتین، اس لیے علماء سے اپنے گھر کے اندر جتنے بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، ان کے ذریعے سے اگر آپ کو کوئی ایسے واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے مسلک کی طرف بلائے یا واٹس ایپ گروپوں میں آپ کو شامل کرے تو ایسی صورت میں فوراً اپنے علماء سے رجوع کر لو، اپنے کسی بھائی کے ذریعے یا کسی بیٹے کے ذریعے یا کسی یعنی اپنے باپ کے ذریعے کہ فلاں گروپ میں شامل ہونے کو کہہ رہے ہیں اور یہ گروپ کے اندر ایسے ایسے سوالات آ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے پیش کریں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ ہمارے سامنے پیش کرنے کے بجائے خود عورت فیصلہ کر لے کہ ان کا دین صحیح ہوگا، یہ حق پر ہوں گے، تو اندازہ لگو یہ سب سے پہلے گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت یافتہ لوگ پسند ہیں، حق راستے پر چلنے والے لوگ پسند ہیں، گمراہ لوگوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس عالم کا انتقال ہو رہا تھا، میں نے پوچھا کہ آپ کے بعد کون سا ایسا عالم ہے جو مجھے صحیح راستہ دکھلائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے بازو میں ایک شہر ہے جس شہر کا نام موصل ہے،
وہاں پر چلے جاؤ، وہاں ایک عالم ہے، آپ کو صحیح رہنمائی کریں گے۔ اب میں وہ شہر کو چھوڑ کر موصل چلا گیا۔ اب وہاں جا کر اس عالم سے ملاقات کیا اور کچھ سال اس عالم کی خدمت کرتا رہا اور اس سے دین سیکھتا رہا، علم سیکھتا رہا۔ اس عالم کے بھی مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ سے میں بہت کچھ سیکھا ہوں، لیکن آپ کے بعد مجھے کوئی ایسے عالم کی طرف میری رہنمائی کر دیجئے جو مجھے صحیح راستہ بتلاتا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے گاؤں کے بازو میں ایک اور گاؤں ہے جس کا نام نصیبین ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک عالم ہے، آپ کو صحیح راستہ دکھلائیں گے، حق راستہ دکھلائیں گے۔ تو اندازہ لگائیے، جو عالم مدرسے میں پڑھ کر عالم ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ کون سی حدیث کس موقع پر، کس جگہ، صحابہ کے کس حالت میں اللہ کے نبی ارشاد فرمائے، نبی کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا، یہ عالم جانتا ہے، تئی لگانے والے لوگ نہیں جانتے۔ اور اسی طریقے سے سٹیجوں پہ آ کے لوگوں کو تھوڑا سا انگلش بات کر کے یا تیلگو میں بات کر کے بردر بننے والے یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، یہ نہیں جانتے کہ حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے۔ تو بہرحال میں موصل چھوڑ کر نصیبین چلا گیا اور اس عالم سے ملاقات کی اور اس کی خدمت میں رہا کئی سال اور اس سے دین سیکھتا رہا۔ پھر اس کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا۔ میں نے اس عالم سے پوچھا کہ آپ کے بعد کوئی ایسا عالم بتا دیجئے کہ مجھے صحیح رہنمائی کرے۔ تو اس نے کہا کہ عموریہ چلے جائے، ہمارا گاؤں ایک گاؤں ہے عموریہ، وہاں پر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو ایک عالم ملے گا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ میں عموریہ چلا گیا۔ جانے کے بعد اس عالم کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہاں مجھے ایک اور عالم مل گیا یہودی مذہب کا۔ میں عیسائی مذہب کو چھوڑ کر یہودیت میں آ گیا، یہودی مذہب میں آ گیا۔ تو اب میں یہودی مذہب میں آنے کے بعد یہودی کے ایک عالم سے پوچھا کہ دیکھو میں عیسائیت میں تھا، اب میں یہودی مذہب میں آ چکا ہوں، مجھے صحیح رہنمائی کیجئے تاکہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ تو اس یہودی نے کہا، اس یہودی عالم نے کہا کہ دیکھو اب دنیا کے اندر کوئی بھی سچا عالم نہیں ہے، سب انتقال کر چکے ہیں۔ ہاں، ہماری کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ قریب میں ایک نبی آنے والے جن کی جائے پیدائش ہوگی، پیدا ہونے کی جگہ ہوگی مکہ، وہ عرب کے اندر پیدا ہوں گے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئیں گے جہاں پر کھجور کی زیادہ جھاڑیاں ہوں گی، کھجور کے پھل وہاں اگیں گے۔ بس تم عرب چلے جانا اور وہاں پر نبی کا انتظار کرنا، وہ نبی قریب میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ، یہودی مسلمانوں کے پکے دشمن، اس کے باوجود بھی ان کے کتابوں کے اندر اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے پیغمبر، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، وہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ میں جب تک عموریہ میں رہا، بہت سارے گائے بکریاں میرے پاس جمع ہو گئے، بہت سارا مال میرے پاس جمع ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عرب کا ایک قافلہ میرے پاس ہمارے عموریہ میں آیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے جا کر بات چیت کی کہ دیکھو، مجھے عرب کے اندر پہنچا دو، یہ میرے پاس جتنے گائے بکریاں ہیں میں سب آپ کو دے دوں گا۔ اندازہ لگاؤ، جو بندہ حق کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو وطن سے وطن سب سے پہلے ملک فارس میں تھے، ملک فارس کو چھوڑ کر انہوں نے ملک شام کو آ گئے، ملک شام میں موصل شہر کو آئے، موصل سے نصیبین آئے، نصیبین سے عموریہ آئے، محض حق کی تلاش میں۔ چار آدمیاں جیسا چلتے ویسا نہیں چلے، انہوں علماء سے ان کا تعلق تھا، علماء سے ان کے رشتے تھے، انہوں نے دین علماء سے سیکھا، یوٹیوب اب واٹس ایپ سے نہیں سیکھا۔ وہ زمانے میں یوٹیوب بھی نہیں، واٹس ایپ بھی نہیں، یہ زمانے میں ہی سو
یہ سب دجالی فتنے ہیں یہ سب. تو اس عرب کے قافلے نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو عرب میں چھوڑ دیں گے. وہ لوگ مجھے عرب میں لے کر گئے، لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، بدتمیزی کی. وہاں لے جا کر مجھے میری بکریوں پر بھی قبضہ کر لیا، میرے گائیوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا. وہ زمانہ غلاموں کا زمانہ تھا، کوئی آدمی ملتا تو اسے بیچ دیتے تھے. اور میں جیسے ہی عرب میں داخل ہوا کھجور کے جھاڑ مجھے نظر آنے لگے. میں سمجھ گیا کہ شاید یہاں سے قریب ہوگا، مدینہ قریب ہوگا. میں اپنے منزل کو پہنچنے کے لیے، حق کو پانے کے لیے میں بالکل قریب آ چکا ہوں. کچھ دیر اس یہودی کا غلام بن کر رہا. کچھ دنوں کے بعد اس یہودی نے ایک دوسرے یہودی کو مجھے بیچ دیا، اور وہ یہودی مجھے مدینہ بلا لے کر چلا گیا. جیسے میں مدینہ پہنچا، وہاں کی جھاڑیاں دیکھا، میرا دل بڑا خوش ہو گیا کہ فلاں عالم نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جو مکے میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے. تو میں اسی انتظار میں رہا کہ میں اپنے آقا کے پاس، اپنے مالک کے پاس، اس کے کھجور کا باغ تھا، اس کھجور کے باغ کے اندر میں کام کر رہا تھا، زندگی گزر رہی تھی. تو ایک مرتبہ میں کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہا تھا، یا کھجور کے درخت پر چڑھ کر کچھ کام کر رہا تھا. ایک یہودی میرے اونر کے پاس، میرے مالک اور میرے آقا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ دیکھو محمد مدینے کے اندر آئے ہیں، ان کے اطراف میں یہ مدینے کے انصار جا کر بیٹھ گئے. جب میں ایک بات سنی تو میرے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی. میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا. قریب تھا کہ میں اس یہودی پر گر جاتا. بولتے نہیں کہ اچھی خبر کوئی آدمی سنا، کبھی کبھار ڈپریشن میں چلا جاتا خوشی کے مارے، کبھی کبھار خوشی کے مارے اس کا دماغ بھی فیل ہو جاتا ہے. تو میں اس حالت میں ہو گیا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہاں یہ اس شہر کے اندر نبی آ چکے ہیں. تو میں اپنے آپ کو سنبھال کر جھاڑ سے نیچے اترا. میں اس آنے والے سے کہا کہ بھئی جو خبر آپ سنائیں ذرا مجھے بھی سنا، کیا خبر ہے. تو میرا جو آقا وونر جو تھا اس نے میرے کلے پر ایک تماچا رسید کیا اور کہا تمہارا کام تمہیں کرو، کیا ابھی خبر کی بار پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال میں کام میں لگ گیا. رات ہوئی، کچھ میں کمایا ہوا کچھ کھجور وغیرہ میں ایک تھیلی میں ڈال لیا، اور میں تلاش کرتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد قباء میں تھے، اور آپ کے اطراف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھ گئے تھے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اچھا اس یہودی نے مدینے کو جانے سے پہلے جو کہا تھا نا کہ تم عرب کو چلے جاؤ، وہاں ایک نبی آنے والے ہیں، اور اس نبی کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں نبی ہونے کی. کیا نشانیاں بیان کیا تھا یہودی عالم؟ ایک، وہ صدقے کا مال قبول نہیں کریں گے. دوسری علامت یہ ہوگی اگر تو ہدیہ دے گا تو ہدیہ قبول کر لیں گے. تیسری علامت یہ ہوگی دونوں خاندوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یعنی نبوت کی سیل ہوگی. جیسا ہم سیل مارتے نہیں، ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائش ہی سے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں خاندوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت موجود تھی. یہ 3 نشانیاں اس یہودی عالم نے کہا تھا. اب یہ حضرت سلمان فارسی کچھ کھجوریں لے کر اللہ کے نبی کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں. اور تھیلی نکال کر کھجور کا وہ تھیلی آپ کے سامنے رکھ دیا اور کہا یہ میری طرف سے آپ کو صدقہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کی تھیلی کو لینے سے انکار کر دیا، میں نہیں لیتا یہ مال. اور اس وقت صحابہ میں آپ نے اس تھیلی کو اٹھا کر دے دیا اور کہا کہ آپ کے لیے جائز ہے، میرے لیے جائز نہیں. میں دل ہی دل میں کہہ لیا کہ اس یہودی عالم نے جو 3 نشانیاں بیان کی تھی کہ وہ نبی صدقے کو قبول نہیں کریں گے، ایک علامت تو پوری ہو گئی. پھر میں واپس گیا، کھجور کے درخت باغات میں کام کیا، کچھ کمایا، کچھ کھجوریں میں نے اور ساتھ لے لیا.
لے کر دوبارہ پھر اللہ کے نبی مدینے کے اندر آ چکے تھے، اور آپ کو تلاش کرتے ہوئے میں نبی تک پہنچ گیا، اور وہ تھیلی لے جا کر میں اللہ کے نبی کی خدمت پہ رکھا اور کہا یا رسول اللہ میں کچھ دینا چاہ رہا ہوں، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو قبول کر لیا اور خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچا کہ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ پھر تیسری علامت کے لیے میں انتظار کرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کی محفل میں آیا، میں سامنے بیٹھنے کے بجائے اللہ کے نبی کے پیچھے، بالکل پیٹھ پیچھے جا کر بیٹھ گیا تاکہ میں وہ دونوں کاندھوں کے درمیان مار نبوت کو دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے میرے پیچھے بیٹھنے کو۔ اللہ کے نبی نے اپنے جسم مبارک سے اپنی چادر کو ہٹا لیا، میں نے مہر نبوت کو اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا اور میرے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تین علامتیں جو یہودی نے بیان کیا تھا، وہ تین علامتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میں اسی وقت اسی مجلس کے اندر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر میں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اللہ کے نبی کو میں نے وہ سارا واقعہ سنایا۔ عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں آپ کو جتنا واقعہ سنایا نا، سب سے پہلے میں نے نبی کو پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اب اس وقت یہودی کا غلام۔ بہرحال میں اللہ کے نبی کے پاس آتا جاتا رہا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کتنے دن غلامی میں رہو گے؟ تم بدلے کتابت کے ذریعے تم آزاد ہو جاؤ۔ بدلے کتابت کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کا غلام ہو تو غلام کو چاہیے کہ وہ اپنے آقا اور اونر سے کہے کہ اونر جی میں اتنا پیسہ میں آپ کو دے دوں گا، مجھے آزاد کر دو، تو اسے بولتے ہیں بدلے کتابت۔ تو اللہ کے نبی نے مشورہ دیا کہ تم بدلے کتابت کر کے آزاد کر لو، اپنے آپ کو آزاد کروا لو۔ تو میں گیا اپنے اونر کے سامنے بات رکھی کہ مجھے بدلے کتابت کے ذریعے مجھے آزاد کر دو۔ تو اس نے کہا تمہارے بدلے کتابت ہوگا 40 اوقیہ سونا، تقریباً 1600 گرام سونا، 1600 درہم سونا، اور 300 جھاڑ کھجور کے جھاڑ تمہیں لگانی ہوں گی۔ وہ جھاڑ بڑا ہوگا، بڑا ہو کر پھل دے گا تو تب تم آزاد ہو۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کے نبی کے سامنے یہ سارا واقعہ جا کر سنایا، تو اللہ کے نبی نے اس وقت اعلان فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے کھجور کے پودوں کا انتظام کرو۔ کسی صحابی نے 30 جھاڑیں دیے، کسی صحابی نے 50 جھاڑیں دیے، اس طرح 300 جھاڑوں کا انتظام ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت سلمان سے جا کر گڑھا کھودنا شروع کر دو۔ حضرت سلمان جا کر گڑھا کھودنا شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے دستے مبارک سے اس جھاڑ کو لگانا شروع کر دیے۔ اب ایک معمولی سا جھاڑ بھی بڑا ہو کر پھل دینا بولے تو تقریباً نہیں بولے تو 4-5 سال لگ جاتی، لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک کی برکت سے وہ جھاڑ جیسے ہی لگا 1 سال کے اندر بڑا ہو گیا اور 1 سال کے اندر پھل دینے لگا۔ 1 ہی سال کے اندر آپ مدینہ جائیں گے تو وہ ضرور وہ باغ آج بھی موجود ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک سے جو جھاڑے لگائے تھے، وہ باغ آج بھی موجود ہے۔ اندازہ لگو کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ یہ معجزہ تھا۔ ایک شرط تو پوری ہو گئی، دوسری شرط اتنا سونا کہاں سے لائیں؟ اللہ کے نبی انتظار کر رہے تو ایک آدمی نے اللہ کے نبی کی خدمت میں سونے کا ایک انڈا پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں ہے وہ سلمان؟ تو حضرت سلمان آئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ یہ انڈا دے کر آزاد ہو جاؤ۔ اتنا چھوٹا سا انڈا اس نے 1600 درہم کا ہے۔ یا رسول اللہ یہ بالکل کم ہے، یہ بالکل کم ہے، اس سے میری آزادی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس سے آزادی ہو جائے گی آپ کی۔ اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک سے اس انڈے کو دیا، سونے کے انڈے کو۔ اب یہ جا کر تلوائے تو 1600 درہم سونے کے برابر اس کا وزن تھا۔ اب سونا دے کر وہ اپنے آپ کو آزاد کروا لیا۔ تم معزز خواتین اندازہ لگائیے، ایک آدمی حق کو پانے کے لیے ملک فارس کہاں، مدینہ طیبہ کہاں، کتنے شہر۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں 10 شہر میں نے حق کو حاصل کرنے کے لیے 10 شہر، پھر یہ ایک شہر چھوڑ کر دوسرا شہر، اس طرح 10 علماء کے پاس میں نے جاتا رہا۔ پھر کئی لوگوں نے مجھے بیچا بھی غلام بنا کر،
اس پر بھی میں نے برداشت کر لیا. جب مدینہ طیبہ کو آیا تو میں نے حق کو پہچان لیا, اللہ کے نبی کے دین میں شامل ہو گیا. اسی لیے حضرت سلمان فرماتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ تو فرماتے تھے سلمان ابن اسلام, میں اسلام کا بیٹا ہوں, اسلام کی برکت سے مجھے اللہ نے یہاں تک پہنچایا. اب اتنے لوگ ان کے سامنے مر گئے تو حضرت سلمان کی عمر کتنی ہوگی؟ تو علماء فرماتے ہیں, بعض روایت کے اندر آتا ہے 350 سال حضرت سلمان کی عمر, بعض کہتے ہیں 250 سال کی عمر, بعض کہتے ہیں کہ حضرت سلمان حضرت عیسیٰ کے زمانے کو پائے ہیں, بعض کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو تو نہیں پائے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے زمانے کو انہوں نے پایا. تو معزز خواتین, یہ ہوتی ہے حق کی تلاش, یہ ہوتی ہے حق کے راستے پر چلنے کی علامت. جو عورت, جو مرد حق کو پہچاننا چاہتا ہے, ان لٹیروں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ قیام میں یعنی پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں 70 پر 2 فرقے تھے, بنی اسرائیل میں 70 پر 2 فرقے تھے, میری امت کے اندر 70 پر 3 فرقے ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے, جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, میرے راستے پر چلنے والا اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا, میں جس راستے پر چل رہا ہوں, میرے صحابہ جس راستے پر چل رہے ہیں, وہ راستے کو اپنانے والا ہی حق والا فرقہ ہے, وہی جنت میں جائے گا. تو اس لیے حضرت عمر 20 رکعت تراویح جاری فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی ایسے قوانین بنے کہ مسجد نبوی کے اندر عورتیں نہیں آنا چاہیے, مسجدوں کے اندر عورتیں نہیں آنا, اور عیدگاہوں میں جا کر عید کی نمازیں نہیں پڑھنا, اور عورتوں کے لیے بہت سارے مسائل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے کے ڈر سے حضرت عمر نے بہت سارے ایسے مسائل نکالے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ حضرت عمر کے فالو ہو کر چل رہے ہیں. 20 رکعت اللہ کے نبی پڑھے, 20 رکعت کو فالو کر کے حضرت عمر پڑھے, اور حضرت عمر کو فالو کر کے ہم چل رہے ہیں. حضرت عمر نے بین لگا دیا کہ مسجدوں کے اندر عورتیں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتی, ہم انہی کے فالو چل رہے ہیں. جو عورتیں مسجدوں کو جا کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں وہ عمر کے خلاف چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70 پر 3 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی ہے. وہ کون سا فرقہ ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی, جس راستے کو میں اپنا رہا ہوں, میرے صحابہ جس راستے کو اپنا رہے وہ جنتی والا فرقہ ہے, وہی حق فرقہ ہے, وہی جنت پہ جانے والا ہے. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, میرے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کے ساتھ تم نے تعلق قائم کر لیا, کسی بھی صحابی کے راستے پر چل لیے تو تم نجات پالو گے, راہ راست پر آ جاؤ گے. تو اس لیے اہل سنت والجماعت جو چاروں مسلک کے امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ, ان چاروں کے مسلک کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اور اس میں حنفی مسلک میں ہمارا مذہب حنفی ہے, مسلک دیوبند ہے. تو اس لیے کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کو اللہ نے قائم فرمایا ہے. دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے اللہ نے ہندوستان کے اندر کتنی جہالت تھی, کیسے کیسے لوگ انگریز آئے ہندوستان کو مٹانے کے لیے, دین کو مٹانے کے لیے, تو علماء دیوبند نے قربانی پیش کیے. 14 یا 15 ہزار علماء شہید ہو کر اپنے ملک کو بچائے اور اپنے دین کو بچائے. بتاؤ یہ فرقے والے, یوٹیوب والے آ کر کتنے لڑائیاں لڑے انگریز سے, کتنی لڑائیاں لڑے. آج کل یہ فرقہ پیدا ہو کر دوسرے علماء کو گالیاں دینا, دوسرے علماء کو برا بھلا کہنا, یہ پوچھنا اہل حدیث آ کر حق پر ہے یا دیوبند حق پر ہے. میں کہوں گا اہل حدیث کبھی نہ حق پر تھا نہ حق پر رہے گا. تو آج کل لوگ یعنی اہل حدیث بول رہے ہیں, کہاں سے آ گیا فرقہ؟ نہ نبی کے دور میں تھا, نہ صحابہ کے دور میں تھا. تو معزز خواتین, اسی لیے واٹس ایپوں پر کچھ ایسی عورتیں بیٹھ چکی ہیں جو گمراہیت کی طرف عورتوں کو دعوت دے رہے ہیں.
اور گروپیں بنا کر اپنے گروپوں میں شامل کر کے ان کے ذہنوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے تم دیکھو آج ہندوستان میں آج جتنے علماء ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنے مساجد ہیں، جتنی چیزیں چل رہے ہیں، وہ دیوبند کا ہی، علماء دیوبند کا ہی کارنامہ ہے۔ اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو نہ کبھی ہندوستان سے انگریز بھاگتا، نہ کبھی ہندوستان کے اندر مساجد مدارس اتنے عام طریقے سے نہ ہوتے تھے۔ تو بہرحال معزز خواتین، ایک ہی فرقہ جو اللہ کے نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر چلنے والا، وہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہی ہے جو صحیح راستے پر چلتا ہے۔ یہی حق راستہ ہے اور یہی حق فرقہ ہے۔ اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نجات ہوگی، کامیابی ہوگی۔ ہم نے ان کو چھوڑ کر کسی اور یوٹیوب والوں کو، واٹس ایپ والوں کا فالو کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کنفیوز میں آ کر ہم اپنے دین کو بھی برباد کر لیں گے اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیں گے۔ ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے فرقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سنا ہے کہ یہاں بینجا کے گلی کے اندر بھی بہت سارے ایسے فرقے وجود میں آ چکے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک اور فرقہ شروع ہوا ہے، فیاضی فرقہ۔ ایک اور فرقہ شروع ہوا ہے، مہدی فرقہ۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے کئی فرقے دیکھ لے۔ تو میں معزز خواتین، اسی لیے اپنے علماء کے ساتھ مضبوطی سے تعلق قائم رکھو۔ آپ کو جو بھی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، وہ سوال ہمارے سامنے پیش کرو، انشاءاللہ ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ سوال کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال کے ان کو حق راستے سے بھٹکا کر غلط راستے پر لا لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے دین کو قیامت تک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ وہ علماء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت ضرور فرمائیں گے۔ لہٰذا آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی اس طرح کا کوئی اشکال ہو، تو آپ کسی واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اپنے علماء سے رجوع ہو کر سوال کریں۔ آپ کا سوال براہ راست آپ کو دیا جائے گا، اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی لیے ہمارے الحمدللہ ہمارے محلوں کے اندر بھی مدرسے چل رہے ہیں، 4 مدرسے اس محلے کے اندر چل رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ جتنے گلیوں کے اندر بہت سارے ایسی بہنیں ہیں جن کو کلمہ معلوم نہیں ہے، جن کو دین معلوم نہیں ہے، جن کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم معلوم نہیں ہے، آپ سے درخواست ہے کہ ان مدرسوں کو اپنے آپ کو یعنی اس مدرسے میں آنے کی کوشش کرے۔ اور اجتماع میں دیکھیں، ہر بہن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ محلے کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنی عورتیں ہیں، ان سب کو اجتماع میں لانے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے محلوں سے جہالت کو ختم فرمائیں گے، گمراہیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے ہمیشہ ایک گزارش کرتا ہوں کہ گھر کے اندر نمازوں کی پابندی کریں اور قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنے کا معمول بنائیں، اور اسی طریقے سے آپ کے من میں کوئی بھی سوال ہو، وہ سوال ہم سے پوچھنے کی کوشش کریں، کسی اور سے پوچھنے کے بجائے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا فضل کا معاملہ فرمایا ہے۔ ہم نے اپنے مدرسوں میں پڑھ کر 15 سال پڑھ کر ہم اپنے اساتذہ سے علم حاصل کیے ہیں۔ لہٰذا آپ کو جو بھی سوال ہو ہم سے رابطہ رکھیں۔ انشاءاللہ اپنے بیٹے کے ذریعے کیوں نہ ہو، شوہر کے ذریعے کیوں نہ ہو، یا اجتماع میں آنے کے بعد چٹھی کے ذریعے کیوں نہ ہو، سوال کر کے بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔